اور سیاست کے میدان سے آپ کو خبر دیں، مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس لاہور میں پارٹی صدر نواز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے علاوہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت شریک ہوگی۔ مخصوص سیٹوں کے فیصلے اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے۔ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے علاوہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت بھی اجلاس میں شریک ہوگی۔ مخصوص سیٹوں کے فیصلے اور اتحادی جماعتوں سے رابطوں سمیت دیگر پر مشاورت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتی پالیسیز کو بہترین بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر کرنے کے لیے قومی پریکٹسز کے مساوی لانے اور ہم آہنگ کرنے کے لیے اسپیشل انیشیٹو یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسپیشل یونٹ وزارتوں کی پالیسیوں کا تجزیہ کر کے اپنی ماہرانہ رائے دے گا، جس میں MP1 سکیل میں 5 اور MP2 سکیل میں 7 ماہرین کی تقرری کی جائے گی۔ ماہرین کی تقرری کے لیے درخواستیں مانگی گئی تھی، جس میں 4000 لوگوں نے اپلائی کیا۔ شارٹ لسٹ امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے جلد بلایا جائے گا۔ تحریک انصاف پر پابندی اور مخصوص نشستوں کا معاملہ، پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پر آ گئی۔ پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کی حمایت کر دی۔ صدر مملکت کی زیر صدارت ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق شریک ہوئے۔ مشاورتی اجلاس میں PTI پر پابندی، مخصوص سیٹوں اور دیگر اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کسی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ کسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ مشاورت اور سب پہلو دیکھ کر کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، کوئی ابہام ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ سوال کچھ اور تھا اور عدالت کی طرف سے فیصلہ کچھ اور آ گیا۔ جب ایسے فیصلے ہوں گے جن کی کوئی لاجک نہیں ہوگی تو اتنی بات تو ہوگی۔ امید ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے گا۔ قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ ہمارا دو ٹوک موقف ہے کہ آئین کا تحفظ کریں گے۔ کوئی شخص فیصلے سے متاثر ہو رہا ہے تو اسے فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ حکومت کو خطرہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے ہو سکتا ہے۔ شاید مسلم لیگ نون کے پاس بیچنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت معیشت اور سیکیورٹی کا چیلنج ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر پہلا فیز الیکشن کمیشن ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے اسپیکر پارلیمنٹ اور صدر کا پروسیس ابھی باقی ہے۔ فیصل وافتہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ الیکشن کمیشن خود کو سپریم کورٹ سے اوپر ایپلٹ کورٹ سمجھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے فیصلہ سنا دیا۔ تمام وضاحتیں فیصلے میں موجود ہیں۔ فیصلے میں ہدایت کی گئی کہ ججز سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ان کا طریقہ کار ہے اپنے خلاف فیصلہ آنے پر ججز کو دھمکاتے ہیں۔ پابندی کے حوالے سے مجھے کوئی لیٹر نہیں دیا گیا، میڈیا کو پیش کیا گیا۔ پابندی لگنا میرا اور پارٹی کا مسئلہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شہری سمیع اللہ کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ عدالتی حکم پر پولیس کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے۔ IG اسلام آباد کی جانب سے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری تحریری حکم نامے کے مطابق شہری کو اٹھانے والی گاڑی تک پتہ نہ چلایا جا سکا، جو ویڈیو میں واضح نظر آئی۔ لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے IG اسلام آباد کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ شہری کی عدم بازیابی پر IG اسلام آباد کے خلاف نااہلی اور ناقص کارکردگی پر کرمنل مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے محمد خرم جاوید کی درخواست پر سماعت کا حکم نامہ جاری کیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 23 جولائی کو دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخاب کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف اور شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین PSC بنانے کے لیے بضد۔ حکومت اور سنی اتحاد کونسل میں ڈیڈ لاک برقرار۔ سنی اتحاد کونسل نے حکومتی مطالبے کے باوجود چیئرمین PSC کے لیے 4 ناموں پر مشتمل پینل حکومت کو نہ بھجوایا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، حکومت اور سنی اتحاد کونسل میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اور تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین PSC بنانے کے لیے بضد ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے 4 ناموں پر مشتمل پینل حکومت کو نہ بھجوایا۔ پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخاب کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت اور سنی اتحاد کونسل میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیئرمین PSC سے متعلق یہ فیصلہ ہونا ہے اور اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم کا نام تجاویز کیا گیا ہے، تاہم اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس سے متعلق اس سے قبل کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اسپیکر چیمبر میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تاہم ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز زاہدہ راؤ سے۔ زاہدہ، بتائیے کا ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے، بریک تھرو کیوں نہیں ہو پا رہا؟
جی بالکل، پبلک اکاؤنٹ چیئرمین کا جو مسئلہ ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی طرح کھڑا ہو گیا ہے کہ اس میں مسئلہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے، کام لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ہم جو تحریک انصاف سنی خاص طور سے 4 نام مانگ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی سنی خاص 4 نام دینے کے لیے صرف ایک نام شیخ وقاص اکرم کا دیتی ہے، اور یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم صرف شیخ وقاص اکرم کو ہی بنائیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی نام نہیں دیں گے۔ اس لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر حکومت 4 نام دے دیتی ہے تو آج ہی پبلک اکاؤنٹ چیئرمین کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف کہہ رہی کہ 4 لوگوں نے نہیں بننا، ایک نے ہی چیئرمین بننا ہے، تو ہم نام ہی ایک دے، 4 نام کیوں دے؟ جس کو ہم نے فائنل کیا ہے، جو ہمارے لیڈر نے فائنل کیا ہے، کہ ہماری جو پارٹی کی مشاورت ہے اس میں فائنل نام ہوا ہے، تو دوبارہ پھر خط لکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ طارق حسن چودھری کی جانب سے جو ہے عامر ڈوگر کو خط لکھا جائے گا کہ 4 نام دیے جائیں۔ حکومت جب تک آپ لوگ 4 نام نہیں دیں گے تب تک ہم جو ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو ہے ایک چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کھڑا ہو گیا، یہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تحریک انصاف بھی جیت پر ہے اور حکومت کا بھی مطالبہ ہے کہ 4 نام دیے جائیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ زاہدہ راؤ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھی۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان۔ عدالتی فیصلے کے کسی نقطہ پر عمل درآمد میں رکاوٹ کی صورت میں لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کمیشن سے استعفے کے مطالبہ کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ابراہیم عباسی کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران پر مسلسل بیجا تنقید کو مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کے مطالبے کو مضحکہ خیز بھی قرار دیا۔ واضح کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ الیکشن اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مختلف فورم پر گئی، لیکن فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ پی ٹی آئی سے الیکشن ایکٹ کے دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان واپس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن 39 ارکان اسمبلی کو پی ٹی آئی کے ارکان قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا، جبکہ پارٹی ٹکٹ اور وابستگی ظاہر نہ کرنے پر 41 ممبران اسمبلی کو ریٹرننگ افیسر نے آزاد حیثیت میں انتخابات حصہ لینے کی اجازت دی۔ انتخابات کے 3 روز بعد ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان اور جام کمال خان کا پاک چین تجارتی امور پر اعلیٰ سطحی بریفنگ اجلاس۔ چین اور پاکستان کی کمپنیوں کے مابین جوائنٹ وینچر کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان 7 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیز کو مدعو کرے گا۔ چین سے 78 اور پاکستان سے 167 کاروباری ادارے شریک ہوں گے۔ طبی آلات، پلاسٹک، لیدر، گوشت، فروٹ اور سبزیاں، ویسٹ اور چارہ شامل ہے۔ بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں سرمایہ کاری زیادہ پرکشش ہے۔ عبدالعلیم خان کی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو وزیر اعظم کے لیے تفصیلات تیار و پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی بھی چینی کمپنیز اور تجارتی امور کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ جام کمال کی وزارت تجارت کو بورڈ آف انویسٹمنٹ سے مکمل تعاون اور مشترکہ کاوشوں کی ہدایت۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن انتقال کر گئی۔ ریاست ٹیکساس سے رکن کانگریس شیلا جیکسن کینسر میں مبتلا تھیں۔ شیلا جیکسن سیلاب، زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش رہیں۔ شیلا جیکسن کو حکومت پاکستان نے ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی دوست شیلا جیکسن لی نے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ شیلا جیکسن پاکستانی امریکن کمیونٹی کی ایک دوست کانگریس وومن کے طور پر جانی جاتی تھی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے شیلا جیکسن نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں جب بھی کوئی ناگہانی آفت آئی، شیلا جیکسن پاکستان کے لوگوں کی مدد کے لیے پیش رہیں۔ شیلا جیکسن کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کی جانب سے ستمبر 2022 میں ہلال پاکستان سے نوازا گیا تھا۔ شیلا جیکسن کی وفات پر وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شیلا جیکسن کی خدمات برسوں یاد رکھی جائیں گی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور میں راحت بیکری کے باہر جلاؤ گراؤ کا مقدمہ۔ فواد چودھری، حافظ فرحت عباس سمیت دیگر کی عبوری درخواست سے ضمانت پر عدالت نے تفتیش افسر کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا۔
जज ATC लाहौर ने कहा है कि अगर आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। अदालत ने अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी कर दी। फवाद चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव का ये मुकदमा है। मुल्तान पुलिस ने सानिया जहरा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अली रज़ा शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली रज़ा शाह प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने मुलजिम अली रज़ा शाह को मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना अल्पा मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम अली रज़ा शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रेस क्लब आने पर पकड़ लिया। मुल्तान पुलिस ने सानिया जहरा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अली रज़ा शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम अली रज़ा शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रेस क्लब आने पर गिरफ्तार कर लिया है। मुल्तान पुलिस ने सानिया जहरा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अली रज़ा शाह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम अली रज़ा शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रेस क्लब आने पर गिरफ्तार किया। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ आमिर मुश्ताक से। जी आमिर, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, सानिया कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलजिम है अली रज़ा, उसको गिरफ्तार कर ली गया है। पब्लिक जो है आमिर मुश्ताक से रब्ता मुनक़ता हुआ है तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्तान से खबर है, पुलिस ने मुलजिम अली रज़ा शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रेस क्लब आने पर गिरफ्तार किया है। मुल्तान पुलिस ने सानिया जहरा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अली रज़ा शाह को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हुए बताएं, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। बानी PTI बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। रेफरेंस के 3 अहम गवाहान के बयानात पर वकला सफाई जरा करेंगे। आजम खान, परवेज खटक और जुबैदा जलाल ने 13 जुलाई को अपने बयानात कलम बंद कराए थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में अब तक 33 गवाहान के बयानात कलम बंद किए जा चुके हैं। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइज करेंगे। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से बशारत राजा की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें 1 साल के लिए 2 एडहॉक जजेस के नामों की मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत की गई। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की मुखालिफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मजहर आलम मियाखेल इनकार कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक राय किया, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल का नाम 3-6 की अक्सरियत से मंजूर हुआ, जबकि मजहर आलम मियाखेल की जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के तौर पर 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और मकबूल बाकर के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की भी एडहॉक जज बनने से मुआज़रत। ताहम जस्टिस मजहर आलम के नाम की इनकी रजामंदी से मशरूत मंजूरी दी गई। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत में इजाफा, बादलों के बावजूद हब्स और सांस लेने में दुश्वारी। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद से। जी शेख रशीद, मज़ीद बताइएगा। जी, लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो बादलों के बावजूद लाहौर शहर का जो मौसम है वो गर्म है और खुश्क है, और खुश्क होने की वजह से जो है शहरियों के गले भी खुश्क हो रहे हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। ताहम महकमा मौसमियात ने इस अमर की खुशखबरी दे दी है कि आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत दीगर जो मुकामात है, दीगर अजला हैं पंजाब के, उसमें मूसलाधार और तेज़ बारिश का भी इम्कान है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम शहरियों ने ये खुशखबरी सुन के तो सुख का और चैन का सांस लिया है कि आइंदा 24 घंटों में शहर में और दीगर मुकामात पर मूसलाधार और तेज़ बारिश हो सकती है, जिसके बायस लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार और शानदार हो जाएगा। जी, और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।